قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل سے مخاطب ہو کر کوئی خبر دے رہے ہیں۔ فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، ہم نے بنی اسرائیل کے لیے ان کی کتاب میں صاف فیصلہ کر دیا، اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ لَتُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، کہ بنی اسرائیل یہ لوگ تم 2 مرتبہ دنیا میں فساد برپا کرو گے۔ آگے فرمایا وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، اور تم بہت بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے، لوگوں پر ظلم کرو گے۔ یہ تورات میں اس سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کے متعلق مطلع کر دیا تھا۔ امت مسلمہ کے لیے یہ حکم کیوں ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات یہاں ذکر کیوں کی ہے؟ وہ اس لیے کہ بنی اسرائیل 2 مرتبہ فساد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھر عذاب، تو فرمایا کہ مسلمان امت مسلمہ اس چیز سے بچ جائے، وہ کام نہ کرے کہ جو کام بنی اسرائیل نے کیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بلکہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر چلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرمائی، سمندر سے راستہ دیا، تو یہ گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے، ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ فساد کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ ان کے فسادات، ان کی شرارتیں، ان کی خباثتیں قرآن مجید میں آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فسادات کو، ان کی شرارتوں کو بیان کیا ہے۔ یہ نبیوں کے قاتل، انبیاء کو شہید کرنے والے، یہ باطل طریقے سے لوگوں کے مال پر قبضہ جمانے والے، یہ تورات کے آسمانی کتابوں کے احکام تبدیل کرنے والے، اپنی مرضی کے احکام ان کے اوپر عمل کر لیتے جو ان کی طبیعت کو بہتر لگتا، ان کے اوپر عمل، جو سخت احکام ہوتے ان کو حذف کر لیتے۔ رشوت لینا، سودی کاروبار، زنا کا عام ہو جانا اور بت پرستی، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، بہت زیادہ۔ تو بہرحال جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلم سے نجات عطا فرمائی تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے لگے، اور پھر آئے دن ان کے تقاضے بڑھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کبھی یہ چاہیے، کبھی وہ چاہیے، آسمان سے نازل ہونے والا کھانا وہ کہتا ہے کہ اس کی ضرورت نہیں، روز ایک طرح کا کھانا کھا کر تنگ آ گئے ہیں، کوئی دوسری چیز ہونی چاہیے۔ کبھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھیں گے ایمان پختہ ہوگا۔ اور کبھی موسیٰ علیہ السلام جہاد کا حکم دیتے، اور وہ جہاد کس لیے تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کروایا جائے، اس سرزمین کو آزاد کروایا جائے، اس کے متعلق حکم دیتے تو یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ جائیں، آپ جا کر لڑیں، آپ کا رب جا کر لڑے، ہم تو پیچھے بیٹھنے والوں میں سے ہیں، پیچھے بیٹھیں گے، تبصرے کریں گے، باتیں کریں گے، یہ لڑنا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم نہیں لڑ سکتے آپ کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شدید خواہش تھی کہ اس شہر میں داخل ہوا جائے، فلسطین میں، بیت المقدس میں داخل ہوا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کی تھی موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا اللہ مجھے اس شہر کے اتنا قریب کر دے، اتنا قریب کر دے کہ وہاں سے اگر کوئی پتھر بھی پھینکے تو اس شہر میں جا کر گرے۔ آخری وقت ہے موسیٰ علیہ السلام کا،
اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام جہاں پر دفن ہیں ان کی قبر، ان کے نشانات کو میں جانتا ہوں، اور وہ قبر کہاں ہے؟ بیت المقدس کے قریب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد 40 سال تک یہ در بدر ہوتے رہے، پھر ان کے اندر وہ نوجوان وہ تیار ہوئے اور جہاد کے حوالے سے بڑی تیاری کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو، اس وقت کے لوگوں کو فتح عطا فرمائی، اور جا کر بیت المقدس میں یہ آباد ہو گئے۔ یہ جو سرزمین ہے انبیاء کی سرزمین، ملک شام، حدیث میں شام لفظ آتا ہے، شام، جس کے اندر یہ شام کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، لبنان کا علاقہ، اردن کا علاقہ، یہ سارے علاقے، یہ سارے ملک ایک ہی خطہ ہوتا تھا جس کو شام کہا جاتا ہے۔ بڑی مبارک سرزمین ہے، اور آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ میں مبعوث کیا۔ مکہ میں آپ آئے، مکہ برکت والا شہر بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کریں، مدینہ جائیں، مدینہ برکت والا بن گیا۔ اور یہ وقت بھی تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو حکم تھا، اور وہ حکم کیا تھا کہ یہاں سے مکہ سے نکل کر بیت المقدس اور اس کے بعد آسمانوں کی سیر جائیں گے، وہاں پر سیر کریں گے، دیکھیں گے، اور مسجد اقصیٰ میں کیا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کروائیں گے۔ آپ امام الانبیاء بنے، نبیوں کے امام، سارے انبیاء وہاں پر موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کرواتے ہیں۔ یہ شرف اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مکہ کو بھی عطا ہو سکتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مدینہ کو بھی عطا ہو سکتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت کس کے حصے میں رکھی ہے؟ یہ فلسطین کی سرزمین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو فضیلت دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہیں اور وہاں پر امامت کرواتے ہیں انبیاء کی۔ بڑی مبارک سرزمین جس کے متعلق بڑی احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہیں، قرآن مجید میں بھی اس زمین کی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس زمین پر لوگ آئے، کس طریقے سے آباد ہوئے، اور اس کا موجودہ جو نقشہ، موجودہ جو صورتحال ہے ہم سب کے سامنے ہے کہ اس وقت کیا کیفیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا 2 مرتبہ فساد، اور یہ فساد آپ دیکھیں گے کہ کہاں پر ہوا، یہودیوں نے کیا، یہ اسی سرزمین سے اس کا تعلق ہے، وہیں پر آباد ہوئے اور وہیں پر مسائل بنے۔ کبھی وہ وقت آیا کہ یہ لوگ وہاں پر آباد تھے، بڑی بستیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، سرکشی کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف لوگوں کو ان کی طرف بھیجا۔ کبھی رومی جرنیل ٹائٹس کا ذکر ملتا ہے کہ وہ آتا ہے، بڑا اس نے ان یہودیوں کو مارا، بڑا نقصان پہنچایا۔ اور کبھی بخت نصر کے حوالے سے بات آتی ہے کہ وہ آ کر ان سے مقابلہ کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں۔ کبھی بابلیوں کی طرف سے، کبھی رومیوں کی طرف سے، کبھی کوئی آتا ہے، کبھی کوئی آتا ہے، ان کو بڑا مارتا ہے، بڑی مار پڑی ہے ان کو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ دیکھیں تو یہ زمین، مقدس زمین کن کے قبضے میں تھی؟ عیسائیوں کے قبضے میں تھی۔ یہ جو زمین ہے بڑی مبارک فضیلت سرزمین، اس نے انقلاب بھی بڑے دیکھے ہیں، بڑے انقلاب، کبھی کسی کی حکومت، کبھی کسی کی حکومت، کبھی کوئی آتا، کبھی کوئی آتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائیوں کی ان کے اوپر حکومت تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آتا ہے کہ مسلمان ابو عبیدہ ابن الجراح ان کی قیادت میں جاتے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اپنے امیر المومنین کو بلائیے، اپنے امیر المومنین کو دعوت دیجئے، وہ آئیں، ہم اس شہر کی چابیاں ان کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
سوار ہوتے ہیں مدینے سے، اور کیفیت کیا ہے؟ امیر المومنین ہے، آدھی دنیا کے یہ حکمران ہیں۔ کیفیت کیا ہے کہ سواری ایک سواری ہے اور ایک خادم لیا ہے، اور سفر کتنا بنتا ہے؟ تقریباً کوئی 1200 کلومیٹر کا سفر ہے، اور سفر کی کیفیت کیا ہے کہ آدھے راستے میں خود سوار اور پھر غلام سواری کرتا ہے، پھر آپ سواری کرتے ہیں۔ اگر تقسیم کر لیا جائے دو حصوں میں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں کتنا آتا ہے؟ 600 کلومیٹر۔ عمر کیا ہے؟ 50 سے زیادہ کی عمر ہے، 60 سال کے قریب ہے، اور 600 کلومیٹر کا فاصلہ پیدل طے کیا ہے۔ اور باقی فاصلہ کیسے گزرا ہے؟ کہ اونٹ پر گزرا ہے، سواری پر گزرا ہے۔ اور کیفیت کیا ہے کہ جب قریب پہنچے بیت المقدس کے، سواری کس کی؟ یہ غلام سوار تھا، اس کی باری تھی، وہ نیچے اترنے لگا، کہنے لگے کہ نہیں تمہاری باری ہے۔ ہاتھوں میں چھوتیاں پکڑی ہوئی ہیں، جوتے پکڑے ہوئے ہیں، اور پاؤں کی کیفیت کیا ہے کہ کیچڑ میں، مٹی میں وہ پاؤں، اور جسم کی کیفیت، کپڑوں کی کیفیت، کپڑوں میں پیوند لگے ہوئے، پسینے میں شرابور، اس کیفیت میں جا کر پہنچتے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن الجراح نے جب دیکھا، کہنے لگے امیر المومنین یہ آپ اپنے لباس کو تبدیل کر لیجئے، جا کر تیار ہو جائیے، وہ لوگ آپ کے انتظار میں ہیں، اور آپ وہاں پر جائیں گے، آدھی دنیا کے حکمران ہیں، آپ کا جانا کیسا ہو، بڑی شان اور شوکت کے ساتھ وہاں پر جائیں، ان سے چابیاں وصول کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ابو عبیدہ ابن الجراح کو، اے ابو عبیدہ تیری جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کو لگا دیتا، کیا تو نے عزت کپڑوں میں سمجھی ہوئی ہے؟ کیا تمہارے نزدیک عمدہ لباس یہ عزت کا ہے؟ یہی عزت ہے دنیا میں؟ معلوم نہیں ہے، دنیا کی ذلیل ترین قوم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت والا بنایا ہے۔ اس کیفیت میں جاتے ہیں اور چابیاں وصول کرتے ہیں۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت رہی، یہ اموی خلیفے، اس کے بعد عباسی خلیفے، ان کی حکومت چلتی رہی، اور بعد میں یہ فاطمیوں کی بھی حکومت آئی ہے، یہاں پر عثمانیوں کی حکومت آئی ہے۔ اس کے بعد کیفیت کیا بنتی ہے؟ یہ علاقہ پھر چلا جاتا ہے عیسائیوں کے قبضے میں، اور صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگیں لڑ لڑ کر کیا کرتے ہیں کہ اس علاقے کو آزاد کرتے ہیں، آزاد، اور اس کے بعد پھر کیفیت کیا بنتی ہے؟ یہ علاقہ ان کے قبضے میں چلا جاتا ہے۔ برطانیہ، فرانس، یورپی ممالک بڑی کوشش تھی ان کی کہ یہاں پر اس علاقے میں کیا کیا جائے۔ ان کو معلوم تھا یہاں پر مستحکم حکومت کسی کی رہی نہیں ہے، کبھی کوئی آیا ہے، کبھی کوئی آیا ہے، کبھی کسی نے حکومت کی، کبھی کسی نے حکومت کی، لہذا کیا کرو، یہاں پر فلسطینیوں کو لے کر آؤ، بلکہ یہودیوں کو آباد کرو یہاں پر۔ فلسطینیوں کے بیچ میں یہودی یہاں پر آئیں گے، آباد ہوں گے، اور مسلمانوں کے ساتھ اس کی لڑائی چلے گی، اس لڑائی کے پیچھے ہم لوگ ہوں گے، پیسہ ہم خرچ کریں گے، مال ہم خرچ کریں گے، اگر فتح مل گئی تو فتح ہماری ہوگی، اگر نقصان ہوا تو نقصان ان کا نقصان ہوگا، ہمارا نقصان نہیں ہوگا۔ لہٰذا اس منصوبے کے تحت یہودیوں کو آباد کیا گیا، اور 1948 میں یہ کیفیت بنتی ہے کہ وہ ایک ناجائز ریاست اسرائیل کے نام سے مرز وجود میں آتی ہے، اور اس وقت سے لے کر آج تک آپ دیکھ لیجئے کہ آہستہ آہستہ مسلمانوں کے علاقے پر قبضہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور شہادتیں ہیں مسلمانوں کی، مارا جاتا ہے، کاٹا جاتا ہے، مسلمانوں پر حملے کیے جاتے ہیں، بچوں کو شہید کیا جاتا ہے، عورتوں کو شہید کیا جاتا ہے، اور مساجد پر حملے، ہسپتالوں پر حملے، اسکولوں پر حملے۔ اور آج کیفیت کیا ہے کہ یہ ظلم و ستم، یہ سلسلہ آئے روز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جنگ بندی ہو، معاہدے ہو، معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے والے آگے بڑھ کر پھر حملے کرتے ہیں، اور ایک ہی مقصد لے کر وہ اس سارے سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں، ان کا منصوبہ یہ ہے کہ گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل بنے گا، یہ فلسطین مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہ ان کے قبضے میں جائے گا۔ وہ کہتے ہیں مصر بھی ہمارا ہے، مصر بھی ہمارے قبضے میں آئے گا، اور سعودی عرب کے کچھ علاقوں کو شامل کرتے ہیں۔ خیبر میں یہودی آباد تھے، کہتے ہیں یہ ہم واپس لیں گے۔
اور دیگر علاقوں کو شامل کر کے نقشہ جاری کرتے ہیں کہ یہ گریٹر اسرائیل اس کا یہ نقشہ ہے، اور بچوں کو تعلیم دی جاتی ہے، جوانوں کو سکھایا جاتا ہے، عورتوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو باقاعدہ تیار کیا جاتا ہے کہ تم دنیا کے اندر سپیریئر ہو، تم دنیا کے اندر حکومت کرنے کے لیے آئے ہو، مسلمان مغلوب ہوں گے، مسلمان یہ ہیں ہی ذلیل ترین قوم ان کے نزدیک، وہ کہتے ہیں ذلیل ترین قوم ہے، ان کے اوپر حکومت تم نے کرنی ہے، مارنا ہے، کاٹنا ہے، اور کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا ہے، ان کی شہادتیں ہیں، یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھ رکھی ہیں۔ مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ ایمان ہے، قرآن ہمیں بتاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ ظلم، یہ سلسلہ یہ مستقل نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، اور مدد کس طریقے سے آتی ہے؟ صبر کے ذریعے سے بھی اللہ تبارک و تعالی مدد کرتے ہیں۔ صبر کے علاوہ بچا کیا ہے کہ فلسطین کے لوگ ان کے اوپر حملے ہوں اور چاروں طرف سے کیا ہو جی، مسلمانوں کے ممالک ہوں، سوائے بیانات کے، مذمتی بیانات، اس سے آگے بڑھ کر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اور دیگر ممالک ان کی کیفیت یہ ہے، اگر پاکستان کی بات کی جائے، پاکستان کے حکمرانوں کی بات کی جائے، پاکستان کے افواج کی بات کی جائے، تو یہ بیانات اس سے آگے بڑھ کر کوئی اور کردار ادا کرنے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے۔ مسلمانوں کے ممالک، ان کے حکمران، ان کی بے حسی آپ دیکھ لیجئے کہ آج بیانات سے آگے نہیں بڑھتے۔ زبانی طور پر بیان ہے، یہ ہونا چاہیے، OIC، ان کا کردار کیا ہے؟ مسلمانوں کا کردار کیا ہے؟ پاکستان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، وہ کردار اس طریقے سے ادا نہیں ہوا کہ جب آپ ایٹمی ملک، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی، اس وقت کے وہ بچے، نوجوان ہاتھوں میں پتھر لیے ہوئے اسرائیلیوں سے، یہودیوں سے مخاطب ہوتے تھے کہ ہاتھوں میں پتھر ہیں، یہ پتھر نہ سمجھو، یہ ایٹم بم ہے، ایٹم بم یہ تم پر گرے گا، تم پر برسے گا، تم کو مٹایا جائے گا۔ ان کو نہیں معلوم تھا کہ یہ ایٹم تو بن گیا، لیکن اس کے چلانے والے جنہوں نے کردار ادا کرنا تھا، وہ آج اپنے مفادات، اپنے مسائل میں گھرے ہوئے، ہر کسی کے اپنے مفادات ہیں، ہر کوئی اپنے مفادات کی بات کرتا ہے، وہن کی بیماری میں سارے جکڑے ہوئے، آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا نہیں کرتا۔ فلسطینیوں کے لیے ایک ہی حل ہے، ایک ہی حل، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ کیا ہے؟ صبر کریں، صبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا کیفیت تھی کہ مارا جاتا تھا، آل یاسر کو شہید کیا جاتا تھا، کبھی کسی غلام کو ریت پر لٹایا جاتا، وزنی پتھر رکھا جاتا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری چیزوں کو دیکھتے، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آ کر شکایت کرتے، شکایت والے انداز میں کہتے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کیفیت دیکھیے، ہماری کیفیت کیا ہے کہ جسم پر نشانات ہیں، نشانات، مارا جا رہا ہے، تکلیفیں دی جا رہی ہیں، اذیتیں دی جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کا کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام بھی کیا کہ جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا۔ ہاں، جس وقت حکم نہیں تھا اس وقت کہا صبر کرو، اور جب حکم ملا تو تلوار اٹھائی ہے، گردنوں کو اڑایا ہے، میدانوں کو سجایا ہے، اور مقابلے کیے ہیں۔ تعداد کو نہیں دیکھا کتنی تعداد ہے مسلمانوں کی، مد مقابل کتنے آئیں گے۔ بدر کا میدان سجا، احد کا میدان سجا، احزاب، اور ساری جنگیں آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے وہ جنگیں لڑی ہے۔ کبھی وہ وقت بھی آیا، بنی قریظہ کے متعلق فیصلہ سنایا جاتا ہے، فیصلہ کہ ان کے جوانوں کو کیا کر دو، ان کے جوانوں کو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بنا دیا جائے، بچوں کو غلام بنا دیا جائے، غلام۔ یہ فیصلہ بھی تاریخ میں رقم ہے، لیکن اس وقت جس چیز کی ضرورت ہے مسلمان اس کام کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ فلسطینی مسلمان، مظلوم مسلمان، وہ صرف صبر کے ذریعے سے اللہ کی مدد کے منتظر ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ دی، منہج دیا،
وہ اس عظیم عمل کو ادا کرنے کے لیے آج میدانوں میں ڈٹے ہوئے، وسائل نہیں ہیں، وہ ہتھیار نہیں ہے جن کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ بڑی فوجیں ان کے پاس، بڑے بڑے ہتھیار ان کے پاس، لیکن مسلمانوں کی کیفیت یہ ہے، مجاہدین کی کیفیت یہ ہے، وہ ساری چیزیں ان کے پاس موجود نہیں ہیں، لیکن پھر بھی مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں۔ ہمارا یہ ایمان ہے، یہ ظلم و ستم کا سلسلہ مستقل نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیغمبر کو خوشخبریاں دی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، فرمایا کہ ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت کیا ہوگا کہ یہ سارے مسلمان یہودیوں کا مقابلہ کریں گے، یہودیوں کا مقابلہ ہوگا، اور کیفیت کیا بنے گی کہ کوئی یہودی کسی درخت کے پیچھے، کسی پتھر کے پیچھے چھپے گا، وہ پتھر پکارے گا، وہ درخت پکارے گا، مسلمان سے، اس مجاہد سے، بندہ مومن سے پکار کر کہے گا کہ آؤ میرے پیچھے یہودی ہے، آ کر اس کو ختم کر دو، اس کو مٹا دو۔ یہ وقت بھی آئے گا۔ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ ایک درخت ایسا ہے کہ جس کے پیچھے یہ چھپیں گے اور وہ اطلاع نہیں دے گا، بتائے گا نہیں، غرقد کا درخت۔ اور آج کیفیت دیکھ لیجئے مسلمانوں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لیجئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں، ان کے اوپر ہمارا ایمان، اور اس کے بعد ان یہودیوں کو دیکھ لیجئے کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے کہ اپنے علاقے میں وہ اس درخت کو بہت بڑے پیمانے پر کاشت کرتے ہیں۔ ان کو معلوم ہے کہ مسلمان سے، مجاہد سے، بندہ مومن سے اگر کوئی بچا سکتا ہے تو یہ درخت بچائے گا، درخت بچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بڑے پیمانے پر اس درخت کو وہ کاشت کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں مسلمانوں یہ چیز بھی دیکھ لیجئے کہ بڑے پیمانے پر ان درختوں کو اگانا، ان کو لگانا، یہ در حقیقت بشارت ہے مسلمانوں کے لیے، اور وہ بشارت کیا ہے کہ یہودیت، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ یہ کیفیت جب ہوگی، فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ سارے معاملات ہوں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یہودیت، یہ ظلم و ستم، یہ گریٹر اسرائیل کے منصوبے لے کر یہ جو آج کر رہے ہیں، یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ مسلمانوں کو فتح ملے گی، مسلمانوں کو آزادیاں ملیں گی، مسلمان غزوہ ہند کریں گے، یہیں سے یہ قافلے، یہ لشکر جا کر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے، اور مقابلہ ہوگا، دجال کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اس کا خاتمہ ہوگا، یہودیوں کا خاتمہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جب دجال کا مقابلہ ہوگا تو اس وقت فرمایا کہ ایران سے 70,000 یہودی وہ آ کر جا کر ان سے ملیں گے۔ اور آج سے کوئی 20-25 سال پہلے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک وقت آیا تھا، یہودیوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہماری تعداد اتنی ہو گئی ہے کہ جتنی تعداد بتائی گئی ہے، اور ہم کیا کریں گے، ہم دجال کے ساتھ مل کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے۔ ان کا ایمان کیا ہے اور ہمارا ایمان کیا ہے، ان کی کیفیت کیا ہے، ہماری کیفیت کیا ہے۔ آج وہ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنی ساری چیزوں کو لے کر جس طریقے سے چل رہے ہیں، مسلمانوں کی کیفیت اس سے بالکل برعکس نظر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، درد ہے، ٹھیک ہے، تکلیف ہے، تکلیف کو محسوس کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے عملی طور پر آگے بڑھ کر کوئی کردار ادا کیا ہو، کوئی کام کیا ہو۔ فلسطین سے ایک وفد آتا ہے، اور آ کر یہ جو عید کے بعد کی بات بتا رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں امت مسلمہ سے، پاکستان کے مسلمانوں سے، کہنے لگے کہ ہم چاہتے ہیں کہ چار کام وہ آپ کریں، بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کہنے لگے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ مسلمانوں کی کیا کریں، سارے مسلمان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں، بہت زیادہ دعائیں کریں۔ کوئی خرچ نہیں ہوتا، کوئی وقت نہیں لگتا اس میں زیادہ، لیکن اس پہلے مرحلے میں ہم مجموعی حیثیت میں اگر دیکھیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں، کتنے کمزور ہیں، اس عمل کو ہم نے کتنا ادا کیا ہے۔ کیا فلسطین کے لیے دعائیں صرف عید کی حد تک محدود نہیں رہ گئیں؟ فلسطین کے لیے دعائیں صرف جمعے کی حد تک نہیں محدود رہ گئیں؟ اپنی انفرادی عبادات، قبولیت کے اوقات، ان اوقات میں اٹھے ہوئے ہاتھ
ان ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے جہاں اپنے لیے دعائیں کر رہا ہوں، وہاں پر ان غزہ کے مظلوم مسلمانوں کے لیے، ان کے لیے دعائیں، کتنی دعائیں کرتا ہوں میں انفرادی حیثیت میں۔ اگر میں بات کروں 5 وقت کی نماز چلے اور اوقات نہیں مل پاتے، نمازیں ادا کرنے والا فجر میں، ظہر میں، عصر، مغرب، عشاء، ان اوقات میں کیا خیال ہے میرے ہاتھ بلند ہوئے ہوں اور میں نے مظلوم فلسطینی مسلمانوں کے لیے دعا کی ہو؟ ان دعاؤں کے معاملے میں بھی ہم کمزور نظر آتے ہیں، کمزور۔ دعاؤں کا جو حق تھا وہ دعا بھی ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے۔ دوسرے نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ ان کی معیشت کو کمزور کرو۔ کن کی معیشت کو؟ اسرائیل کی معیشت کو کمزور کرو۔ اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہوا ہے، اس کی معیشت کو کمزور کرو۔ اور کمزور کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو، بائیکاٹ۔ یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ ہمارے ہاں بائیکاٹ کب ہوتا ہے؟ جب مسلمانوں پر ظلم زیادہ ہوگا، جب بات آئے گی تو ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اس کے بعد وہ سلسلہ اگر پرانا ہو گیا، رک گیا، تو اس کے بعد دوبارہ پھر وہی چیزیں۔ کیا خیال ہے کہ کوک، پیپسی، دیگر چیزیں جو ان کی مصنوعات ہیں، KFC وغیرہ، کتنا بائیکاٹ کرتے ہیں؟ آج یہ جنگ ختم ہو جائے، اور اللہ کرے ختم ہو جائے، مسلمانوں کو آزادیاں ملیں، یہ جنگ ختم ہو جائے، کیا خیال ہے 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ ساری چیزیں وہی استعمال ہو رہی ہوں گی۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا خون بہتا رہے، اس وقت میں بائیکاٹ کریں گے اور اس کے بعد چیزیں ختم ہو جائیں گی، یہ معاملات ختم ہو جائیں گے تو ہم دوبارہ اس چیز کی طرف آ جائیں گے۔ جس طریقے سے بائیکاٹ کرنا چاہیے اس طریقے سے بائیکاٹ نہیں کر پاتے۔ اچھا، بائیکاٹ متبادل چیزیں موجود ہیں، ان کو استعمال کیا جائے، ان کو استعمال کیا جائے، لیکن وہ چیزیں استعمال نہیں ہوتی۔ یاد رکھیں، یہ دنیا کے جتنے کافر ہیں، ان کا سب سے بڑا بت ہے وہ معیشت ہے، معیشت ہے وہ پیسہ ہے، اور پیسے میں وہ کمزور ہو جائیں، ان کی معیشت کمزور ہو جائے تو مسلمانوں کے خلاف آ کر لڑنا اور یہ وسائل خرچ کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ تو آج اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ مسلمان کیا کریں؟ بائیکاٹ کریں، بائیکاٹ۔ تیسرے نمبر پر کہنے لگے کہ اس وقت مسلمانوں کی طرف سے غزہ کے مظلوم مسلمان، ان کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے کہ ان کے لیے آگے بڑھ کر کیا کریں؟ اپنے مال کو خرچ کریں، اپنے مال کو خرچ کیا جائے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید رمضان تھا، رمضان کے مہینے میں آئے تھے کچھ لوگ اور انہوں نے آ کر بات کی تھی کہ غزہ کے لیے کوئی چیز قربان کرو، اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، وہ مال آ کر خرچ کرو۔ ہم نے سوچا ہاں زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ اتنے پیسے بنتے ہیں، اللہ کے راستے میں دے دیں گے، مال خرچ کریں گے۔ اور اس کے بعد جب دوسرا رمضان آئے، سال پورا ہوگا، زکوٰۃ کا مال وہ پھر انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ دیں گے، لیکن 1 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، 1 سال تک انتظار۔ اس سال میں مسلمان کٹتے رہیں، مرتے رہیں، شہید ہوتے رہیں، ان کے گھر تباہ ہوتے رہیں، مساجد شہید ہوتی رہیں، اسکولوں اسپتالوں پر حملے ہوتے رہیں۔ چیزیں دیکھوں گا، چیزیں سنوں گا، پڑھوں گا، اور دیکھ کر افسوس کا اظہار کروں گا، حکمرانوں کے حوالے سے کوئی تھوڑی بہت بات کر لوں گا، بس یہیں پر میرا کردار ہے، یہیں پر میرا کام ہے، اس کے بعد آگے بڑھ کر کچھ اور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مجاہدین کے ہاتھوں کو مضبوط کیا جائے۔ یاد رکھ لیجئے کہ آپ مجاہدین کے ہاتھوں کو مضبوط کرتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ اسلام کو مضبوط کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے یہ وہی سرزمین ہے، فرمایا کہ دنیا میں فتنے ہوں گے تو یہاں پر امن ہوگا، اور یہاں پر جب خون خرابہ شروع ہو جائے تو ساری دنیا کے اندر کیا ہوگا؟ مسائل شروع ہو جائیں گے، زلزلے شروع ہو جائیں گے، اللہ کا عذاب برسنا شروع ہو جائے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ مسلمان ملکوں میں یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ اسی زمین، یہی سرزمین، اس کا مستقبل جڑا ہوا ہے امت مسلمہ کے مستقبل کے ساتھ۔ پوری دنیا کے اندر چین ہو، امن ہو، سکون ہو، تو اس علاقے کو سکون والی جگہ، امن والی جگہ بنانا یہ کس کا کام ہے؟ مسلمانوں کا کام ہے، مسلمانوں کا کام۔
اور جو اللہ کے بندے اس حوالے سے میدان میں ہوں ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا. فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک تیر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ 3 بندوں کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا. وہ کون سے ہیں؟ تیر کو بنانے والا، تیر کو خریدنے والا، تیر کو چلانے والے موجود ہیں، بنانے والے اور بنے ہوئے جو تیر ہیں ان کو خریدنے والے. خریدار کی ضرورت ہے. فرمایا مال خرچ کرو گے، کسی مجاہد کو تیار کرو گے تو فرمایا یہ کسی مجاہد کو، غازی کو تیار کرنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے خود جہاد کرنا اور میدان کے اندر باقاعدہ حصہ لینا. تو آج یہ چیز ان کی طرف سے آئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اسرائیل کے پیچھے کھڑا ہوا، مال خرچ کیا جا رہا ہے، ہتھیار ان کے پاس موجود ہیں اور زیادہ دیے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کو ختم کرو. اور امت مسلمہ کی طرف سے کیفیت کیا ہے کہ اپنے مجاہدین، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کو مضبوط کرنے کے لیے، ٹھیک ہے رمضان تھا، رمضان میں کر لیا، اس کے بعد اگلے رمضان کو دیکھیں گے، کوشش کریں گے، دیکھ لیتے ہیں، میں جی کروں گا، وعدہ ہے، یہ ہے وہ ہے. اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں، بلکہ عملی طور پر آگے بڑھ کر اللہ نے جو طاقت دی ہے، جو حیثیت ہے، اس میں روزانہ کی بنیاد پر مال خرچ کرنا، بچوں کو ترغیب دینا، گھر والوں کو ترغیب دینا، ان مجاہدین کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا. اور چوتھے نمبر پر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک بھرپور آواز بلند ہو، وہ پاکستان میں بھی ہو، دیگر مسلمان ممالک میں بھی ہو، لوگ نکلیں، آواز کو بلند کریں، احتجاج ہوں، مظاہرے ہوں، تاکہ کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ ہو سکے، کوئی پریشر بنے اور دنیا کے حکمران، وہ جو کافر حکمران ہیں، وہ دیکھیں اور اس عمل سے پیچھے ہو جائیں. تو بھرپور طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ حمایت حاصل ہو، ہمیں مسلمان نکلیں، اس حوالے سے کردار ادا کریں. جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ پہلے بھی کام کیا ہے، پہلے بھی پروگرامات ہوئے، احتجاجی مظاہرے ہوئے، یہ سارے سلسلے ہوئے، چل رہے ہیں، چلتے رہیں گے. لیکن ایک بہت بڑا پروگرام سندھ کے اندر ہو، پنجاب کے اندر ہو، دیگر صوبوں کے اندر ہو، بہت بڑا پروگرام، اس سلسلے میں پہلا پروگرام جماعت نے ترتیب دیا ہے، وہ دیا ہے سندھ میں، کراچی میں، کہ لوگ آ کر جمع ہوں اور جمع ہو کر مظلوم مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اور کافروں کے خلاف آ کر اپنی آواز کو بلند کریں. دنیا کو پیغام جائے، مسلمان حکمرانوں کو پیغام جائے، مظلوم فلسطینیوں کو آواز جائے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور ظلم کرنے والے ان تک بھی آواز جانی چاہیے کہ مسلمان متحد ہیں، مسلمان تمہارے خلاف مقابلے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا پریشر کتنا آئے گا، اس کا ریئیکشن کتنا آئے گا، رد عمل کتنا آئے گا. تو مسلمانوں اس وقت ضرورت ہے اس بات کی، وہ بھی یہ چاہتے ہیں، اور وقت کی ضرورت بھی یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ کر کیا کریں، اس حوالے سے اپنی آواز کو بلند کریں. تو 20 اپریل کو بروز اتوار کراچی میں شارع قائدین پر ایک بہت بڑا پروگرام، شہدائے غزہ کانفرنس، ایک بہت بڑی کانفرنس، اس کا انعقاد ہونے جا رہا ہے. میں دعوت دیتا ہوں، یقیناً آپ کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، یقیناً آپ کی بڑی مصروفیات ہیں، اور وہ جو پرائیویٹ میں جاب کرنے والے اداروں میں، سرکاری اداروں میں جاب کرنے والے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دن آتا ہے چھٹی کا، اتوار، اور اس اتوار کو نکلنا بڑا مشکل ہے، فیملی ٹائم ہے، گھر والوں کے لیے وقت دوں گا. ٹھیک ہے، آپ کے سال کے جتنے بھی اتوار ہیں آپ کے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے، لیکن ایک اتوار، ایک چھٹی قربان کی جا سکتی ہے اہل غزہ کے نام پر. تو آئیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ اس پروگرام کا حصہ بنیں. خواتین کے لیے بھی اہتمام ہے، گھر سے اپنے گھر کی خواتین کو تیار کیا جائے، فیملی کے ساتھ شریک ہوں، بچوں کو بھی لے کر چلیں اور اپنی آواز کو بلند کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم یہ جواب دے سکیں، یا اللہ جا تو نہیں سکتے تھے، راستے بند تھے، یا اللہ دعائیں کر سکتے تھے، دعائیں کی ہیں، یا اللہ بائیکاٹ کر سکتے تھے، بائیکاٹ کیا ہے، یا اللہ جو تو نے مال دیا ہوا تیرا مال
تیرے ہی راستے میں خرچ کیا، اور جہاں جہاں ضرورت پڑی اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے، یا اللہ ہم نے آواز بلند کی ہے، اپنے حصے کا کردار ادا کیا ہے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہم کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔